بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين شامل کی دعا امام زمان اللهم قل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بڑے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال رسولنا الكريم ان الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے یہ جو پوری کائنات میں پروردگار عالم نے خصوصاً ذکر امام حسین میں ایک جذبہ رکھا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ارادہ الہی نافذ ہے شیطان بھی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے خدا بھی اپنے بندوں کو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے کھینچنا چاہتا ہے شیطان جن چیزوں کی طرف کھینچتا ہے اس کو قرآن نے لہو لعب زینت دنیا کا نام دیا
اور خدا لوگوں کو جب اپنی طرف کھینچتا ہے وہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے. وہ ولی نبی ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، یا اس کا ذکر ہو سکتا ہے. کہ آج ہم میں سے کسی نے امام حسین کو دیکھا نہیں، پر دیکھے ہوں سے زیادہ حسین پر ایمان ہے. انہوں نے حسین کو دیکھا پر قتل کر دیا. آپ نے ابا عبداللہ کو دیکھا نہیں، لیکن کہتے ہیں بے ابی انت و امی، مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. روحی لک الفدا، مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. کیوں نبی نے اپنے اصحاب کو دیکھ کے کہا کہ ایک قوم آئے گی جو تم سے بھی افضل ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی قوم ہوگی؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، آپ پر ایمان لایا ہے، آپ جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا ہے. نبی نے فرمایا تم نے دیکھ کے مصطفیٰ کو مانا ہے، وہ نہ دیکھ کے مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے. اور جس طرح تم اپنا سب کچھ لٹا رہے ہو، وہ اپنا سب کچھ راہ خدا پر، دین خدا پر لٹائیں گے. خدا نے ایسے مومنین کی صفات قرآن میں بیان کی ہے جن کے دل خدا کہتا ہے لوہے کی طرح ہوں گے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کی صفت یہ ہے کہ جب یہ کفر اور کافروں کے مقابلے میں آئیں گے تو ان سے زیادہ خطرناک اور شدید کوئی نہیں ہوگا. لیکن ایک ہی وقت میں سکے کے دو رخ ہیں. کافر کے سامنے کھڑے ہوں گے، بڑے جاہو جلال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تلواروں کو نیام سے نکالے کھڑے ہوں گے، ذرہ برابر کافروں پہ رحم نہیں کریں گے، شدید ہو کر ان کے اوپر آگ کی طرح برستے رہیں گے. لیکن فرمایا رحماء بینہم، جب پھر آپس میں دیکھو گے ایسے لگے گا ان سے بڑا رحم دل کوئی ہے ہی نہیں. کافر کے ساتھ بات کریں گے لہجہ سخت، دشمن خدا سے بات کریں گے لہجہ سخت کہ بھئی اس سے تو کوئی سخت آدمی ہے ہی نہیں. لیکن جب آپس میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے تو رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں گے. یہ کون ہے؟ فرمایا آخری زمانے کی امت ہے. کون سی امت؟ امتیں تو بہت ہیں. یہ حدیث متفق علیہ ہے. فرمایا خدا میری امت کے 73 فرقے بنائے گا. 72 فرقے ہدایت میں نہیں ہوں گے، ایک فرقہ ہدایت پذیر ہوگا. تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ جو خود کو مسلمان کہے جب تک زندہ ہے اسے ڈرنا چاہیے. جناب میں کس فرقے میں ہوں؟ 72 تو ضلالت پر ہیں، گمراہی پر ہیں. کا ایک فرقہ، یہ متفق علیہ ہے، تمام کتب اہل سنت میں موجود ہے، اور آج تک کوئی مفتی اس حدیث کا انکار نہیں کرتا کہ بھئی ایک فرقہ جنتی ہے. لیکن مسلمان اتنے سکون سے سو رہا ہے کہ گویا سب کے سب نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. فرما نہیں، ایک فرقہ جنتی ہوگا. اب انسان نے سوچنا ہے جناب وہ کون سا فرقہ ہے جس کو خدا جنت میں بھیجے گا. ہر مسلمان سے پوچھو کہ جناب قرآن میں دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اصحاب کے رسول خدا بیٹھے تھے، اپنی انگلی سے زمین پر نشان بنا رہے تھے، الٹے سیدھے نشان ادھر 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 ادھر. اور پھر رسول نے ان کے درمیان ایک سیدھی سی لکیر بنائی کہ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جنت میں وہ جائے گا جو ان راستوں پہ نہ ہو، سیدھے راستے پر ہو. ہاں؟ مسلمان ٹیڑھے راستے پہ نہیں ہوتا، سیدھے راستے پہ ہوتا ہے. میں نے پچھلے سال ایک مثال دی تھی، لوگوں کو اچھی لگی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں جن کو یاد نہ ہو. میں نے کہا دیکھو مقصد راہ ہے، صراط ہے، راستہ ہے، راستہ صحیح ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے سواری، سوار. ہمارے ملکوں میں اور مغربی ممالک میں فرق کیا ہے کہ انگریز نے پہلے روڈ بنایا پھر گاڑی بنائی. ہم نے پہلے گاڑی منگوائی، روڈ بعد میں بنائی. ہاں؟ گاڑی تو آ گئی، روڈ نہیں ہے. تو اس نے ٹیکنالوجی کے خلق سے پہلے اس نے پہلے روڈ بنائے نا. ہمارے آپ پاکستان کے پرانے دنوں میں جائیں گے، امیروں نے گاڑیاں تو منگوا لیں، روڈ ہی نہیں ہے. تو یہ سوچنا چاہیے میں جو چیز بنا رہا ہوں وہ مطابقت تو رکھے. نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، لیکن راستہ کون سا ہے اس راہ کا بھی تو پتا ہو. اب یہ راستہ اتنا اہم ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد. حیدرآباد تک پہنچنے کے لیے کہاں سے گزرنا پڑے گا؟ راستے سے. جہاز کا بھی روٹ ہوتا ہے، گاڑیوں کا بھی اپنا روٹ ہوتا ہے.
اب آپ نکلے اورنگی سے اور آپ نے کسی سے پوچھا جناب میں نے حیدرآباد جانا ہے آپ ہمیں راستہ بتا دو. اس نے کہا یہ جاؤ سپر ہائی وے کی طرف, یہ سیدھا حیدرآباد جائے گا. آپ سپر ہائی وے پہ چڑھے, پھر کسی سے پوچھا جناب حیدرآباد جانا ہے راستہ کون سا ہے, اس نے گوادر کا کٹ بتا دیا آپ کو کہ یہ حیدرآباد پہنچے گا. وہ بھی گوادر سیدھا, کراچی سے حیدرآباد بھی سیدھا. بیچ میں تھوڑا ٹیڑھا پن آیا, تھے تو آپ سیدھے پر بیچ میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن آیا. آپ نے اس سیدھے راستے کو چھوڑ کے تھوڑا سا مڑے, اور وہ اگلا بھی سیدھا ہی تو تھا. آپ اس پہ چڑھے اور آپ نے کہا بس بھائی آج تو ہم آپ کو حیدرآباد آدھے گھنٹے میں پہنچائیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس گاڑی بھی بہترین گاڑی, ابھی دوست نے امپورٹ کی ہے, 180 170 پہ جائیں گے اور سیدھا ہم حیدرآباد پہنچیں گے. اور آپ نے ریس پہ پاؤں رکھا کہ ڈرائیور بھی ہمارا A1 ہے, ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ نے فل اسپیڈ میں گاڑی کو بھگانا شروع کیا. ڈرائیور بھی اچھا, گاڑی بھی اچھی, راستہ بھی ٹپ و ٹاپ تھا اور آپ کی گاڑی چلتی رہی. لیکن اب میرا آپ سے سوال ہے, 180 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں, گاڑی بھی اچھی ہے, راستہ خراب ہے, حیدرآباد پہنچو گے یا دور جاؤ گے؟ چلتے چلتے پتہ نہیں گوادر نہ پہنچ جاؤ لیکن حیدرآباد پہنچ نہیں پاؤ گے. تو جتنی اچھی گاڑی, جتنی اچھی اسپیڈ ہو, بندہ اتنا گمراہی پہ جاتا ہے. سائیکل پہ ہوتا تو شاید پھر کہتے جناب واپس آ جاؤ, واپسی حیدرآباد کا راستہ لے لو. لیکن اگر اتنی اچھی گاڑی پہ اتنی اسپیڈ لگا کے جائے گا, وہ اتنا حیدرآباد سے کیا ہوتا جائے گا, دور ہوتا جائے گا. اب مسلمان کی نمازیں اچھی, روزے اچھے, عبادتیں اچھی, اسپیڈ لگی ہوئی ہے نا, فل اسپیڈ سے عبادت کر رہے ہیں, لیکن اگر راستہ صحیح نہ ہو اتنا وہ خدا کے قریب نہیں جائے گا, اللہ سے اتنا دور چلتا جائے گا. خوارج کی نمازوں کی اسپیڈ سمجھو 180, صفین والوں کی نمازوں کی اسپیڈ 180 پر ہے, لیکن راستہ کیا ہے, غلط ہے. غلط راستے پہ بیٹھ کے کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہو, نہ حیدرآباد پہنچو گے نہ حیدر تک پہنچو گے. کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے, کیونکہ راستہ کیا ہے, غلط ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں, یہ چڑھ گیا گوادر کے راستے پر, دوسرا بندہ ہے, اس بیچارے کے پاس کھٹارا سے کھٹارا گاڑی تھی. مثلا بھی کھٹارا گاڑی جو بالکل لو لیول کی مہران ہے, کسی گاڑی کی بےزتی میں نہیں کر رہا, لیکن کمپیریزن ٹو ادر وہ سب سے 600 cc کی, مثلا اے سی بھی نہیں ہے, کھٹارا ہے, اور ٹائر بھی سمجھیں اس کے الٹے سیدھے ہیں, اور بالکل 20-30 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے. لیکن اس کو کسی نے راستہ صحیح بتایا, وہ تھا اسی حیدرآباد کے راستے پر, آہستہ چل رہا تھا لیکن بالآخر پہنچے گا تو صحیح حیدرآباد, بالآخر منزل تک پہنچے گا تو صحیح, کیونکہ اس کا راستہ کیا تھا, صحیح تھا. تبھی معصوم نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والا گنہگار بھی ہے, عمل تھوڑے خٹارا بھی ہیں, لیکن اگر راستہ صحیح ہے بالآخر جنت تک پہنچ تو جائے گا. فرمایا اصل جو مسئلہ ہے وہ عقیدے کا ہے, عمل بعد میں آتا ہے. اصل عقیدہ. فقہی مسائل تو آپ کے مجتہدوں میں بھی اختلاف ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھیں, کھول کے پڑھیں, روزہ کے احکام, دوسرے احکام, یہ تو احادیث کا اور روایات کا اختلاف ہے نا. اصل مسئلہ عقیدے کا ہے. پہلے کوشش کرو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہو, صحیح ہو. اب جب عقیدہ صحیح ہے, اب نماز میں سستی بھی ہے, کچھ بھی ہے, بالآخر وہ صحیح عقیدہ تجھے جنت تک پہنچا دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں صحیح نہ ہوں, آپ کوشش کرو اچھی گاڑی لے کے اس راستے پہ اسپیڈ سے جاؤ کہ کوئی تم میں سے حبیب بن جائے, کوئی تم میں سے حر بن جائے, کوئی تم میں سے زہیر بن جائے, اور کوئی تم میں سے ہوائی جہاز پہ چڑھ کے سلمان فارسی بن جائے. اب کسی کی اپنی اسپیڈ ہے کہ راستہ بھی اچھا رکھو, سواری بھی اچھی رکھو, عمل بھی اچھا ہونا چاہیے, لیکن وہ بندہ جس کا عمل A1 ہے پر راستہ غلط ہے وہ جنت تک پہنچ نہیں پائے گا. یہ بندہ جس کا عمل ناقص ہے پر راستہ صحیح ہے, یہ بالآخر جنت تک پہنچے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ. تو کل ہم نے کہا کہ انسان کی نجات کا راستہ خدا نے اگر بنایا ہے تو ولایت اہل بیت علیہ السلام کو بنایا. پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں, تھوڑا سا مطالعہ اگر تاریخ اسلام کا آپ کریں
وہ صفین ہو، وہ جمل ہو، وہ نہروان ہو، وہ مارقین ہو، وہ قاسطین ہو، پھر جنگ کربلا ہو، آپ دیکھتے ہو بھٹکے ہوئے کہاں پہ نجات پاتے ہیں؟ جب دامن اہل بیت کو تھامتے ہیں۔ کہیں امام حسین ان کو بچا کر لے کر جا رہے ہیں، کبھی حضرت علی ابن الحسین بچا کر لے کر جا رہے ہیں، اور یہ بچاتے بچاتے آخر میں جو منجی عالم بشریت بنے گا وہ کون ہے؟ حضرت مہدی سلام علیہ۔ وہ آئیں گے اور ان کے ظہور کے ذریعے سے پوری کائنات کو کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ کبھی وہ ہمارا دامن تھامتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ ان کا کام ہے آپ تک سچ و حق و حقانیت کا پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے اس راہ حق پہ ثابت قدم رہنا۔ تو کل ہم نے کہا کہیں ایسا نہ ہو انسان غلو کا شکار ہو جائے اور اس قدر ولایت اہل بیت پر بھروسہ رکھے کہ بھائی اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یا مسلمان حضرت رسول پر ایسا عقیدہ رکھے کہ ہم کیونکہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہم کچھ بھی کریں، فرمایا ہاں عقیدہ ضروری ہے لیکن عقیدے کے بعد تمہارا عمل بھی ضروری ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ہم مسیحی نہیں کہ کہیں حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے لہٰذا اب جو کرو ہماری مرضی کا، نہیں، عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح، ہر چیز تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے۔ آج تیسری منزل پہ بات کرنی ہے اور آخری گفتگو ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرو، نہیں، اللہ کے عاشق ہو تو حضرت آدم کے بھی عاشق بننا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے خضوع و خشوع ہے تو حضرت آدم کا ادب بھی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو مانتے ہو تو ابراہیم کو نہ مانو، یہ نہیں کہ رسول اللہ کو مانتے ہو تو رسول خدا کا ادب نہ کرو۔ سختی سے خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ایسی ایسی امتیں گزری جو حضرت نوح کو کہتی تھی نوح ہم تیرے رب کو تو مان لیں گے، لیکن نوح یہ نہیں کہ جو تو کہے ہم وہ بھی مانیں۔ اپنے خدا کو کہو کہ آسمان پہ اپنی حکومت چلائے، زمین کے حاکم کون ہیں، یعنی دنیا کی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر مجھے مانا ہے تو میرے ولی کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر وہ موسیٰ کا واقعہ کہ شیطان نے کہا ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ نے کہا توبہ کرنی ہے تو آدم کی قبر پہ جا کر کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو اگر خدا کو مانا ہے محمد کو بھی ماننا پڑے گا، محمد کو مانا ہے علی کو بھی ماننا پڑے گا۔ جس جس کو خدا ولایت دیتا ہے اس کو ماننا آپ پر لازم اور واجب ہے۔ ابھی دوسرا درجہ، ایک تو مسلمانوں میں طبقہ جو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن ان کے نظریے عقیدے کے مطابق رسول خدا الیاذ باللہ ایک پوسٹ مین ہے۔ آپ جو رسول کی قبر پہ جاتے ہو، اللہ کو ان کی شفاعت کا واسطہ دیتے ہو، وہ غصہ کرتے ہیں ان باتوں پہ کہ بس سب کچھ اللہ، محمد رسول اللہ اللہ کا ایک میسنجر تھا، گویا ایک پوسٹ مین تھا الیاذ باللہ، اللہ کا پیغام لایا آپ کو دیا، بس اس سے زیادہ رسول خدا کی کوئی قیمت و ارزش نہیں ہے۔ اور وہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ یہی لہجہ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا۔ حضرت آدم کی عزت و احترام نہیں کر رہا تھا تو خدا نے اسے نکال دیا کہ انک رجیم، تو ملعون ہے، تو لعین ہے، میرا احترام تو کر رہا ہے لیکن آدم کا احترام بھی کرنا پڑے گا۔ تبھی اکثر آپ تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ آتے تھے حضرت رسول کو کہتے تھے اے محمد یہ جو کہہ رہے ہو اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہو؟ مطلب اگر اپنی طرف سے کہو گے تو ہم نہیں مانیں گے، اللہ کی طرف سے کہو گے ہم مانیں گے۔ یہ برملا تاریخ ہے کہ سد الابواب الا باب علی، کہ رسول خدا نے مسجد کے دروازے سب کے لیے بند کر دیے۔ اب کیونکہ مسجد بنی، مسجد کے اطراف میں اصحاب کے گھر تھے، اس کا گھر اس کا گھر۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی نے سبزی لینی تھی، بازار جانا تھا تو بیچ میں مسجد بن گئی، پیچھے گھر بن گیا، تو ان کو بازار جانے کے لیے یہ پورا راستہ گھوم کے جانا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی گھومے کیوں؟ یہ گھر سے نکلتے تھے جوتیاں ہاتھ میں لیں مسجد کے بیچ سے، کہ یہ مسجد کا راستہ بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے، یہاں سے بازار بھی نزدیک ہے، سب کچھ نزدیک ہے۔ اللہ کا حکم آیا حبیب سارے دروازے بند کروا دو۔ کبھی انسان پہ غسل واجب ہوا ہے نجاست کے عالم میں، کبھی وضو ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی کپڑے نجس ہیں، کبھی پاک ہیں، کہ مسجد ہے بھائی، یہ کوئی راستہ تھوڑی ہے ان لوگوں کے گزرنے کا کہ جس کے من میں آتا ہے مسجد کے بیچ سے گزر کے چلا جاتا ہے۔
مسجد ہے اور اگر وہاں پہ نماز جمعہ بھی ہوتی ہے تو غسل جنابت میں بندہ نہیں گزر سکتا، غسل حالت نجاست میں نہیں گزر سکتا، مسجد کا احترام ہے کہ سب کے دروازے بند کر دو۔ نبی نے سب دروازے بند کیے، صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا، سارے دروازے بند کیے، ایک دروازہ امیر المومنین کا کھلا رکھا۔ شور شرابہ ہو گیا کہ پھر دیکھو علی کی طرفداری کرتی، پھر دیکھو علی کی فضیلت میں ایک اور کام کر دیا۔ اب ظاہر ہے آپ سارے ایک ہی کلاس میں ہوں اور ایک ہی شاگرد کو استاد بار بار اس پہ توجہ بھی دے، اس پہ مہربان، اب یہ تو استاد کو پتا ہے نا میں شاگرد پہ مہربان کیوں ہوں۔ استاد قابلیت کو دیکھتا ہے، صلاحیت کو دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں جنگ خیبر بھی ہوئی، یہ اسلام کی واحد جنگ ہے جہاں پہ مسلمان ود فیملی گیا۔ یاد رکھیں آپ، جنگ خندق خیبر کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ یہ واحد جنگ ہے جہاں ود فیملیز گئے۔ تو پوچھا کہ کیوں گئے تھے؟ کہ جب ہر جنگ میں جاتے تھے تو فضیلتیں، یا جب غنیمت کا مال تقسیم کیا جاتا تھا تو اصول یہ تھا کہ آپ نے ایک مارا تو آپ کو 1%، آپ نے 10 مارے تو 10%، آپ نے 15، جو جس اعتبار سے شجاعت سے لڑتا تھا اس کو اتنا مال ملتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ گھروں میں جاتے تھے سارے سپاہی تو بیویاں دوڑتی ہوئی آتی تھی، ہاں بھائی کیا لائے ہو؟ تو کہتے تھے اتنا ملا، اتنا ملا، کہ بس اتنا، کہا وہ سارا علی کو دے دیا۔ رسول خدا نے سارا علی کو دے دیا۔ تو کہتی تھی تمہیں نہیں ملا، کہ بس ہمیشہ رسول خدا یہی کرتے ہیں، علی پہ تھوڑے زیادہ مہربان ہیں، دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عورتوں کا شور علمان والحفیظ رسول خدا کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمارے شوہروں کو کم ملتا ہے اور آپ جتنا ملتا ہے اور کس کو دیتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کو۔ وہاں سے جناب سیدہ کو بولتی تھیں کہ آپ کے شوہر کو تو بہت ملتا ہے، بہت ملتا ہے، اور یا امیر المومنین گھر آتے تھے تو مولا کیا تمہیں کچھ ہوتا نہیں تھا؟ تو بی بی سیدہ کہتی تھی علی وہاں اتنے تانے ملتے ہیں کہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ خالی ہیں۔ کہتی ہاں ملتا تو بہت ہے لیکن آتے آتے کئی غریبوں میں علی تقسیم کر دیتا ہے۔ نبی کو پتا ہے کہ علی کے ہاتھ میں دوں گا پھر خدا کے ہاتھ میں ہی جانا ہے۔ تو یہ واحد جنگ تھی اسلام کی، جنگ خندق، جس میں رسول خدا نے حکم دیا کہ بھائی اب بیویوں کے ساتھ ہو۔ ایک یہ وجہ بھی تھی، ایک یہ تھا اب اتنے لمبے لمبے دن مسلمان رہتے تھے تو ظاہر شکایتیں کرتے تھے، بیویوں کی دوری کو محسوس کرتے تھے، اب کا اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لاؤ۔ تو بیویاں بھی ساتھ آئیں۔ کہتے ہیں 40 دن مسلمان میدان میں جاتے پھر آتے، تو بیویوں نے سارا حال دیکھا کہ رسول خدا علی کو زیادہ کیوں دیتے ہیں۔ پھر 40ویں دن جب علی امیر المؤمنین کی شان کو بیان کیا، وہ سارے فضائل آپ نے سنے ہوئے ہیں، تو اعتراضات بڑھتے تھے کہ رسول خدا جتنی فضیلتیں دے رہے ہیں کہ سارے دعائے ندبہ پڑھیں، اس میں بڑے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے، کہ سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ کھول کے رکھا۔ یہاں کسی نے کہا کہ اے محمد یہ جتنی فضیلتیں تم علی کو دے رہے ہو اپنی طرف سے دے رہے ہو یا خدا کا حکم ہے؟ یہاں پہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، کہ میرا حبیب جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، خدا کی مرضی سے کرتا ہے۔ یہ جو فضیلتیں آل رسول کو دے رہا ہے، تبھی آپ کچھ وہابیوں سے سنتے ہیں ہاں بھائی نواسوں کو اگر پیٹھ پہ اٹھایا تھا، نانا تھے، کہ جنبہ انسانی تھا، نانا والی محبت تھی، آپ شیعہ اس کو بھی فضیلت میں لے لیتے ہو۔ ہاں فرمائیے محمد نہیں، یہ رسول ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جس سے روکے اس سے رک جاؤ، جو تمہیں عطا کرے اس سے لے لو۔ تو وہ امتیں جنہوں نے اللہ کا بھی ادب کیا، اللہ کے بعد اس کے رسول کا بھی ادب کیا، رسول کے بعد اس امام کا بھی ادب کیا، خدا ان کی زندگیوں میں برکت کو نازل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب تیسری منزل ہے جو زیارت عاشوراء میں آپ پڑھتے ہیں، اور زیارت عاشوراء کے جملے ہیں
کہ پروردگارا فاسألُ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں پہ تین چیزیں آپ سب نے یاد رکھنی آج آخری مجلس سے۔ پہلی چیز کہ مجھے معرفت عطا کر، اپنی معرفتکم، اے خدا مجھے حسین کی معرفت عطا کر، مجھے امیر المؤمنین کی معرفت عطا کر۔ ومعرفت اولیائکم، یہ نہیں کہ محمد سے محبت ہو پر محمد کے دوستوں سے محبت نہ، یہ نہیں کہ علی سے محبت ہو پر علی کے دوستوں سے محبت نہ ہو۔ وزارت عاشورہ کے جملے ہیں، معرفتکم ومعرفت اولیائکم، اللہ سے محبت، اللہ کے برگزیدہ خلیفے سے۔ یہ برگزیدہ خلیفہ کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ محمد کس کا دوست ہے؟ اللہ کا۔ کس کا محبوب ہے؟ خدا۔ تو محبوب خدا سے بھی محبت کرنی ہے، اور صرف محمد سے محبت نہیں، صرف علی سے محبت نہیں۔ اگر کوئی کہے مجھے علی سے محبت ہے پر بلال سے نہیں، علی سے محبت ہے پر سلمان سے نہیں، حسین سے محبت ہے پر حبیب سے نہیں، فرمان نہیں، معرفتکم و معرفت اولیائکم، ان کے دوستوں سے بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کا۔ شیعوں پہ ایک بڑا الزام لگتا ہے کہ شیعہ محمد سے تو محبت کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے نہیں کرتے۔ دوست کون ہیں؟ اصحاب رسول کو بولا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے دوست تھا، پھر معاملہ وہی ہے۔ اگر کوئی محمد سے محبت کرے پر اس کی بیٹی سے نہ کرے، ثابت ہونا چاہیے عمل سے، کردار سے، رفتار سے۔ خدا اگر رسول سے محبت کرے تو کہتا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ کٹ جائیں، کیونکہ تو میرے دوست کا مخالف ہے، تو میرے حبیب کا مخالف ہے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو جتنے افراد رسول کے اطراف میں تھے، یہ ضروری ہے۔ سورہ منافقون کیا ہے؟ میرے لیے اترا، آپ کے لیے اترا، رسول خدا کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے اترا، نام ہی منافقون ہے۔ اس میں خدا نے صفات بتائی ہیں کہ حبیب یہ تیرے ساتھ بیٹھتے ہیں، زبانوں پر کچھ ہوتا ہے، دلوں پر کچھ ہوتا ہے۔ رسول خدا پہ جو حملہ ہوا کس نے کیا تھا؟ یہ سارے معاملات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ اگر رسول سے محبت ہے، شرطیں ہمارے یہاں، ہم بڑا احتیاط کر کے کسی کو مانتے ہیں، ہمارا دل کی گلی ایسے کھلی نہیں کہ جو بھی اندر آئے اور داخل ہو جائے۔ ہم نے بڑے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں۔ مجلس میں کوئی آتا ہے بیریئر لگاتے ہو نا، دوسروں کے بیریئر نہیں ہوتے، کیونکہ خطرہ کسے ہے؟ آپ کو ہے۔ سونے کی دکان ہو خطرہ ہوتا ہے، پتھر کی دکان کو خطرہ۔ ہیروں کے چور بہت ہوتے ہیں معاشرے میں۔ آج آپ کا دشمن زیادہ ہے، اور فخر کیا کرو کہ ٹرمپ تمہارا دشمن ہے، فخر کیا کرو۔ دشمن جتنا بری تو اپنے ایمان پہ اتنا ناز کیا کرو۔ یزید جیسے ہمارے دشمن ہیں، شمر جیسے ہمارے دشمن ہیں، ٹرمپ جیسے ہمارے دشمن ہیں۔ کمال جب آپ امیر المومنین کے لیے پڑھتے ہو نا تو کہتے ہو کیا شان علی کی تھی، اور اس کا جو دشمن تھا وہ بھی بڑا شقی ترین شخص تھا اس زمانے کا۔ یہ کام کوئی معمولی آدمی تو نہیں کر سکتا نا، وہ بھی شقاوت کی بلندی پر ہے، اور علی نور کی بلندی پر ہیں۔ کسی عام انسان نے رہبر معظم کو شہید نہیں کیا، جو دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کا سربراہ ہے، اس نے جا کے حضرت آیا خامنئی کو کیا کیا ہے؟ شہید کیا ہے۔ تو جو ہیرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ قیمتی ہوتے ہیں نا۔ بیریئرز لگے ہیں جانوں کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح شیعہ اپنے دل پہ کیا لگاتا ہے؟ بیریئر لگاتا ہے۔ ایسا نہیں جو آیا ہم نے کیا کر دیا؟ دل میں داخل کر دیا۔ نہیں، یہاں دیکھا جاتا ہے خالص ہے کہ نہیں ہے، قابل محبت ہے کہ نہیں ہے، عاشق علی ہے کہ نہیں ہے، محترم زہرا ہے کہ نہیں ہے، حق رسول کو ادا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک گندی مچھلی دریا میں آ جائے، پانی میں آ جائے، وہ پورے پانی کو کیا کر دیتی ہے؟ گندا۔ اسی لیے ہم گندی مچھلیوں کو آنے دیتے ہی نہیں۔ ہاں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ صاف ہو ستھرائی کے ساتھ اپنے وجود کو رکھا جائے۔ اب رسول سے محبت ہو پر رسول کی بیٹی سے نہ ہو،
رسول سے محبت ہو پر رسول کے داماد سے نہ ہو، رسول سے محبت ہو پر حسین ابن علی سے محبت نہ ہو، تو ہم اسے اپنا محبوب کیسے مانیں؟ یہ محبت کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ شیطان بھی اللہ کا عاشق تھا اور حضرت آدم کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ نے کہا میرا عشق کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک تو اسے نہ مانے جس کا میں عاشق ہوں۔ تو میرا عاشق ہے لیکن یہ بھی تو دیکھ میں کس کا عاشق ہوں۔ ایک طرفہ عشق نہیں چلتا، دو طرفہ عشق چلتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے بھی تو نے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ تبھی رسول نے فرمایا من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا گویا اس نے کسے غضبناک کیا؟ مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ یہ نہیں کہ محمد خدا سے جدا ہے، محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ سمجھو تیرا رب مسکرا رہا ہے، محمد غضبناک سمجھو تیرا خدا تجھ پہ کیا ہے؟ غضبناک ہے۔ اب یہ مستند روایات ہیں کہ کتنا آخر میں اکابر امت گئے جناب سیدہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جب یہ بی بی کے گھر سے باہر نکلا اور کسی نے دیکھا کہ اس طرح رو رہے تھے جیسے بارش کے قطرات آسماں اور ابر سے جاری ہوتے ہیں، کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں نے بڑا چاہا کہ نبی کی بیٹی راضی ہو جائے، لیکن یہ جملہ کہہ کے مجھے گھر سے رخصت کر دیا کہ کل قیامت کے دن اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ میرا کیا جرم تھا کہ میرا باغ بھی مجھ سے لے لیا اور یہ عالم میرے اوپر ڈھایا۔ تو لہٰذا ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ کسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ امام حسین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر خدا سے محبت ہے اس کے حبیب سے بھی ہو۔ یہ رسول ہے، یہ پوسٹ مین نہیں ہے، اس کا وجود اصل میں توحید ہے۔ اسے مانو گے تو توحید کیا ہوگی؟ کامل ہوگی۔ 7 مرتبہ، 7 سے 8 مرتبہ صحیح بخاری کی روایت کہ رسول خدا نے وقت آخر میں کہا آتونی بقلم من دوات، مجھے قلم لا کر دو، مجھے دوات لا کر دو تاکہ تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھوں لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم میں سے گارنٹی دے رہے ہیں رسول خدا، ایسی چیز لکھوں، لام میم نہیں لام نون، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی تم لوگ گمراہ نہ ہو حتیٰ یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کرو۔ ایسی گارنٹی کون سا نبی دیتا ہے؟ لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا ان الرجل لیحجر، علیاذ باللہ، یہ رجل یہ نہیں کہا ان النبی، یہ نہیں کہا ان الرسول، ادب کا تقاضا ہے نا، میں کہوں امام، میں کہوں نبی، لیکن کہا ان الرجل، یہ شخص جو ہے علیاذ باللہ ہزیان کہہ رہا ہے۔ ہاں، اور کہا کہ کوئی قلم ولم کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، یہ جو نعرہ بلند ہوتا ہے نا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ جب آپ نے رسول سے چیز نہیں لوگے اور کہا کہ کتاب خدا، اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو امت میں جھگڑے نہ ہوتے، کتاب خدا کافی ہوتی تو آج اتنی لڑائیاں نہ ہوتی، کتاب خدا کافی ہوتی مسلمان کا خون نہ بہاتا، کتاب خدا کافی ہوتی تو کربلا، کہ آپ کربلا جاؤ کہ مولا حسین آپ کی محبت میں کربلا آؤں، اور پیچھے لوگ کہیں کہ جناب اتنے لوگوں کو تکلیف دے کر جناب ہر سال کربلا جا رہا ہے۔ اردو کا محاورہ ہے نا کہ بلی چوہے کھا کر حج پہ چلی جائے، کہ دنیا جہاں کی کثافتیں، غلاظتیں، تکلیفیں لوگوں کو دے کر حج پہ جا رہا ہے۔ کسی خاتون نے سوال لکھا کہ مولانا قرضہ لیا ہوا ہے، میرے پیسے تو نہیں دے رہا لیکن کربلا جا رہا ہے۔ تو ایک مومن کو تکلیف دی ہے، اس کے پیسے تو اس کو واپس نہیں کرو، زیارت پہ جا رہے ہو۔ معرفتکم و معرفت اولیائکم، پہلا درجہ یہ، اگر حسین سے محبت ہے حسینی سے بھی محبت ہو، اپنے درد کا احساس ہے تو اس کا بھی ہو۔ یہ صرف نہیں کہ امام حسین کے زخموں کو تو دیکھو لیکن کسی شیعہ کے زخم کو نہ دیکھو، کسی مسلم کے زخم کو نہ دیکھو۔ حضرت علی اصغر پہ تو گریہ کرو لیکن کسی مسلمان بچے کو کاٹا جائے وہاں پہ تیرا دل نہ تڑپے۔ امام حسین کے لیے تو لٹاؤ لیکن وہاں پہ کوئی غریب ہو، لاچار ہو، نادار ہو، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی،
پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں پڑ رہا ہے، مسائل کا شکار ہے، حرام کاریوں میں پڑ رہا ہے، تو جو اس کی پرواہ نہ ہوگا. نہیں، معرفتکم و معرفت اولیائکم، ہماری معرفت بھی اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کی معرفت بھی حاصل کرو. علی ابن یقطین صحابی امام موسیٰ کاظم، صلوات پڑھے محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد. یہاں سمجھو یہ معاملہ کتنا حساس ہے. ہم اتنے غافل ہیں بعض چیزوں سے، اور یہی ہوگا کہ جب میدان قیامت میں عالم برزخ میں مرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، ہم تو بھروسے پہ ہوں گے کہ جناب ماتم بھی اچھا کیا تھا، مجلس بھی اچھی کرائی تھی، نمازیں بھی صحیح سے پڑھی تھیں، روزے بھی رکھے تھے، اور وہاں دیکھیں کہ معاملہ ابھی بھی اٹکا ہوا ہے. اور مولا حسین کہیں تم نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی، مولا اتنا رویا، اتنا ماتم کیا، محبت نہیں کی. وہاں جواب ملے گا میری محبت کا مصداق یہ ہے کہ میرے چاہنے والے سے محبت کرو. جس طرح کہا نا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. یا معصوم فرماتے ہیں جس نے میرے شیعہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. میرے شیعہ کی مدد کی، گویا کس کی مدد کی؟ میری مدد کی. روایات ہیں حضرت رسول سے بھی کہ جو کسی فقیر کے ہاتھ میں 5 روپے رکھتا ہے، یہ مت سمجھو میں فقیر کو دے رہا ہوں، تو گویا خدا کو دے رہا ہوں، تو چیز ید خدا میں دے رہا ہے. یہ ایک سرکل ہے جو گھومتا ہے، ایک معاملہ ہے جو گھومتا ہے. نیکی کرتے ہو پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے کہ نہیں آتی؟ صلہ رحم کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ نکالو، بلا دور ہو جائے گی. بھئی بلا میرے سر سے کیوں دور ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اس کے سر سے بلا دور کی، خدا تیرے سر سے بلا دور کرے گا. یہ باقاعدہ ایک بال جتنی زور سے دیوار پہ مارو گے اتنی زور سے پلٹ کے آتی ہے. آج امام زمانہ کو نہیں دیکھ رہا. امام حسین کیسے خوش کروں امام حسین کو؟ ایک سلام دے کے مولا خوش ہو جائیں گے. کیسے خوش کروں امام حسین کو؟ کیا ہوتا ہے آپ کے 40 میں؟ کیا ہوتا ہے سبیلوں میں؟ آپ کیوں پانی پلا رہے ہو لوگوں کو؟ کیوں 40 میں کھانا کھلا رہے ہو؟ کیوں یہاں پہ دیگیں اتار کے لوگوں کو نظر و نیاز کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہو؟ کنی حسین کی یاد میں یہ تصور کر رہے ہیں کربلا والے پیاسے تھے، ان کو پانی نہ پلا سکا، ان کو پلاؤں گا تو گویا ان کی پیاس کو بجھا رہا ہوں، ان کو کھلاؤں گا گویا ان کی خدمت کر رہا ہوں. یہ جواب ہے، اور واقعاً ایسا ہی ہے. جب آپ کسی کو پانی پلاتے ہو یہ گویا امام کی پیاس کو بجھا رہے ہو. اس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں اہل بیت کو، گویا تم نے امام حسین کو پانی پلایا، حضرت علی اکبر کو پانی پلایا، حضرت علی اصغر کو پانی پلایا. اسی طرح سے لکھا جاتا یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. کا مطلب کیا ہے؟ کاش میں کربلا میں ہوتا. آج وہی کام امام حسین آپ سے کروانا چاہتے ہیں. علی ابن یقطین مولا کا چاہنے والا، جن لوگوں میں فراست نہیں، بعض لوگ خشک متقی بن جاتے ہیں اور دین و فراست و حکمت اہل بیت سے آگاہ نہیں ہوتے. کہتے نہیں مولانا ہم بڑے متقی ہیں، مثلا یہاں کی سرکار اور فلاں کی سرکار اور نظام کفر ہے اور ظلم ہے، اور مطلب امریکہ میں ہیں، ہم یورپ میں ہیں، ہم کینیڈا میں ہیں، ہم سرکار کے نوکر نہیں بنیں گے. کیا نہیں بنیں گے؟ کیونکہ نظام کفر کا، ہم کیوں خدمت کریں اس نظام کی؟ یہاں پہ امام موسیٰ کاظم ایک پرمیشن دیتے ہیں ان لوگوں کو جو سرکاری عہدے لینا چاہتے ہیں، سرکاری نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، پتہ بھی ہو نظام دھاندلی زدہ ہے، کچھ بھی ہے، کہ مولانا نوکری بڑی اچھی مل رہی ہے، 17 گریڈ 21 گریڈ 20 گریڈ، کریں کہ نہیں کریں؟ ایک سوال آتا ہے. کمائی حلال کی ہوگی حرام کی ہوگی؟ مجلس میں سنا ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم حرام کے لقموں سے بھر گئی، کہیں ایسا نہ ہو میں حرام کھاؤں اور دشمن اہل بیت بن جاؤں. کروں تو کیا کروں؟ پرمیشن. امام موسیٰ کاظم علی ابن یقطین کس کا وزیر ہے؟ ہارون کا. ہارون کون؟ قاتل امام موسیٰ کاظم. خود امام نے بھیجا کہ جا علی ابن یقطین ہارون کے دربار میں کام کر. یہ سمجھو امام کی طرف سے ایک چھپا ہوا سپاہی تھا لشکر دشمن میں، کہ علی ابن یقطین میں دعا کرتا ہوں خدا تجھے 3 چیزیں عطا کرے. 3 چیزوں کی میں گارنٹی لے رہا ہوں. پہلا، تجھے زندگی میں تو جیل نہیں جائے گا، تمہارا سر کبھی زندان کی چھت نہیں دیکھے گا. دوسری گارنٹی لے رہا ہوں کہ تم کبھی بھی فقیر نہیں ہوگے، کسی کے محتاج نہیں بنو گے.
تیسری گارنٹی دے رہا ہوں علی ابن یقطین کہ تمہارے بدن پہ دشمن کی تلوار کبھی نہیں آئے گی، مطلب کوئی تجھے مارے گا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوگے۔ کہ ان تین گارنٹیوں کے بدلے میں مجھے ایک چیز چاہیے۔ کہ مولا کون سی چیز؟ کہ علی ابن یقطین اس ظلم کے نظام میں رہتے ہوئے میرے چاہنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ان کی مدد کرنا۔ آج پولیس کے شعبے میں ہو، کسی بھی نظام کی کسی بھی شعبے پہ ہو، معصوم فرماتے تجھے اجازت کام کی تب ہے جب وہاں پہ ہمارے چاہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کی کیا کرو، کوئی نہ کوئی اس کا کام کر دو، کوئی نہ کوئی مدد کر دو۔ جہاں پہ 5,000 15,000 رشوتیں لے کر 50 لاکھ رشوتیں لے کر کام کیا جا رہا ہے، میرا چاہنے والا ہے، یہ نہ سمجھنا وہ تیرے پاس آیا ہے، بلکہ سمجھنا تیرا امام تیرے پاس آیا ہے۔ تو اسے خوش نہیں کر رہا، تو کسے خوش کرے گا؟ ہمیں خوش کرے گا۔ علی ابن یقطین سالانہ 300 لوگوں کو حج پہ بھیجتا تھا، مذاق نہیں ہے 300۔ اور حج پہ بھیجنے کا مطلب یہ، حج پہ بھی جاتے تھے، امام معصوم سے زیارت کر کے بھی واپس آتے تھے۔ جس کا جو مسئلہ ہو، ٹیکس کا مسئلہ تھا، مالی مسئلہ تھا، جو بھی ایشوز تھے، کورٹ کے ایشوز تھے، ججز کے ایشوز تھے، جیلوں کے ایشوز تھے، وزیر تھا نا، اور ایسا وزیر عجیب ہے کہ آخر دم تک کسی کو پتا نہ چلا کہ شیعہ موسیٰ کاظم ہے، آخر دم تک۔ اور عجب ہے تاریخ میں کہ جب دنیا سے گیا تو اس کا جنازہ امین نے رکھوایا۔ امین کون؟ ہارون کا بیٹا، یعنی سرکاری اعزاز سے اس کا جنازہ ہوا، یعنی مرتے دم تک کسی کو پتا نہیں تھا یہ کس کا چاہنے والا ہے، امام کا۔ مشہور واقعہ وضو کا آپ نے سنا ہوگا نا، کہ معصوم نے اس کو خط لکھا، آپ اسی طرح وضو کرو جس طرح سارے مسلمان۔ شیعوں کے وضو میں اور تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے فرق ہے، کیونکہ وزیر نے شکایت لگائی تھی، شیعہ ہے، ہارون کو لے کر آیا کہ دیکھیے وضو کیسے کرتا ہے، پھر امام کا خط ملا، اس نے ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا۔ ہارون نے جیسے دیکھا کہ بدبخت تو جھوٹ بول رہا ہے، میرا اتنا مخلص ساتھی ہے، تو اسے میرا مخالف بنانا چاہتا ہے۔ پھر جب امام سے ملا تو امام نے کہا پھر ویسے ہی وضو کرو جیسے کرتے تھے۔ کہ مولا کیسے؟ امام نے کہا ہم نے گارنٹی لی تھی نا تجھے بچانے کی، تو تجھے بچانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے۔ علی ابن یقطین مولا کا ایک صحابی ہے، نام اگر مجھے یاد ہو، ملتا ہے کہ امام کا صحابی جمال اس کا نام ہے، یہ علی ابن یقطین کے پاس اس کام تھا، اونٹوں کا کام، اونٹ کرائے پہ دیتا تھا۔ کوفے سے گیا بغداد علی ابن یقطین سے ملنے، مولا کا چاہنے، سب انٹرنل سب کو پتا تھا کہ علی ابن یقطین ہمارا ہے، تو میسج بھیجا، پیغام بھیجا، اللہ جانے ابن یقطین تھکا ہوا تھا، کچھ تھا، اس نے کہا بھی ٹائم نہیں ہے، میں نہیں ملتا۔ یہ مومن بڑا دکھی ہوا کہ میں اتنا سفر کر کے گیا اور اس نے مجھے واپس کر دیا، گھر چلا گیا۔ ہر سال جب علی ابن یقطین حج پہ جاتا تھا تو امام سے ملتا تھا، اس سال گیا، مولا کے گھر گیا۔ اب تھوڑی روایات کی عبارات مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں حج پہ ملا، کچھ کہتے ہیں گھر پہ ملا۔ مخ روایت یہ ہے کہ جب امام سے ملاقات کے لیے گیا تو غلام نے کہا کہ موسیٰ کاظم تجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ کہ مولا کو بتایا انا یقطین، میں یقطین ہوں، عام آدمی تو نہیں تھا، وزیر۔ کہاں بتایا آپ ہو؟ مولا نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا۔ سمجھ گیا کوئی غلطی ہوئی ہے، کہتے مولا کے گھر کی گلی میں بیٹھ گیا، کہ کب تک نہیں ملیں گے، گھر سے نکلیں گے تو صحیح، مسجد جانا ہوگا، چاہتے کہ 7-8 گھنٹے کے بعد موسیٰ کاظم گھر سے نکلے۔ جیسے مولا نکلے اس نے امام کے دامن کو پکڑ لیا، یا ابن رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ مجھ سے نہیں مل رہے؟ کہ علی ابن یقطین یہ کہہ رہے ہو میں تجھ سے نہیں مل رہا جب تو میرے شیعہ سے نہیں مل رہا؟ فلاں مومن جمال تجھ سے ملنے آیا تھا تو نہیں ملا۔ کہ مولا میں کیا کروں؟ کہ جب تک وہ راضی نہ ہوگا میں تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو میرے شیعہ کو ناراض کر کے آیا ہے، کہتا ہے توڑا توڑا اتنا سفر کر کے اس مومن کے گھر تک پہنچا کہ اے مومن رات کا وقت ہو گیا، دروازے پہ دستک تھی، اس نے جیسے دروازہ کھولا، علی ابن یقطین بادشاہ کا وزیر میرے دروازے پر۔ کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ بندہ خدا تو مجھ سے ناراض ہے، میرا امام مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، خدا را مجھ سے راضی ہو جا، اس کیفیت میں کہیں مر نہ جاؤں۔ اس نے کہا واللہ علی ابن یقطین مجھے پتا ہوتا میری ناراضگی کی اتنی اہمیت ہے میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوتا، تیرا شکریہ تو میرے در تک آیا، کہ جو بھی کاموں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، راضی ہو جا مجھ سے۔ کہ علی ابن یقطین راضی ہو گیا، جا۔ کہ نہیں ایسے نہیں، شاید میرے اندر تکبر آ گیا ہے،
میں ایسے تو کسی کو واپس نہیں کرتا تھا. کیا ہو گیا تھا میرے نفس کو؟ کہتے علی بن یقطین نے اپنا رخسار زمین کی مٹی پہ رکھا. کہ مومن میرے رخسار پہ اپنا پاؤں رکھ. علی بن یقطین یہ نہیں کرا. آپ کا ماشاءاللہ اتنا مقام ہے کہ چھوڑ مقام کو، میرا مولا مجھ سے ناراض ہے. کہ رکھو گے نہیں تمہارے گھر سے جاؤں گا نہیں. کہتے اس مومن نے پاؤں رکھا، یہی مٹی والا رخسار لے کر امام موسیٰ کاظم کے پاس آیا. کہ مولا میں آپ کے شیعہ کو راضی کر کے آیا ہوں. کہ پھر مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ اب آ میرے سینے سے لگ جا، تو ویسا ہی ہے جیسا میں نے چاہا تھا. یہ وہ محبت جو اہل بیت چاہتے ہیں، یہ وہ جاذبہ، یہ وہ عزاداری. اس کا رنگ آپ کے اندر اہل بیت پیدا بھی کرتے ہیں. 40 میں نظر آتا ہے، ان 10 دنوں میں نظر آتا ہے، سبیلوں میں نظر آتا ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. یہ خود پیسہ خرچ کرنا سسٹم ازا پہ کیا ہے؟ امام حسین آپ کو اپنے رنگ میں کیا کر رہے ہیں؟ رنگ رہے ہیں. ہدایت دینا انبیاء کا کام تھا، وہ کام آپ سے لے رہے ہیں. خدمت کرنا اماموں کا کام تھا، وہ کام آپ سے لے رہے ہیں. پیاسوں کو سیراب کرنا، رات کے اندھیرے میں یتیموں کو کھانا کھلانا، گھنٹوں گھنٹوں کسی فقیر کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، یہ معصومین کام کیا کرتے تھے. اب معصومین وہ سارے کام کس سے لے رہے ہیں؟ آپ سب سے لے رہے ہیں. تو صرف میں نے امام معصوم سے نہیں، معصوم سے بھی محبت کرنی ہے. اور جو اس معصوم سے محبت کرنے والا ہے، میں نے اس سے بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے ایسے ہمارے علماء گزرے ہیں، واقعات تو بہت ہیں، لیکن ایک عالم گزرے سید مہدی قوام. کہتے ہیں جب یہ دنیا سے گئے تو ان کے جنازے میں کئی ایسے لوگ تھے کہ کسی نے توقع نہیں رکھی تھی. ہمارے ایک مولانا تھے، کوئی بیچارے 1.5 مہینے کے لیے جیل جانا پڑا ان کو. اب جیل کی بیرق میں سارے کون ہوتے ہیں؟ مجرم ہوتے ہیں. تو انہوں نے اتنا اثر ڈالا کہ وہ سارے مجرم ان کے مرید ہو گئے. تو اب مولانا جب آزاد ہوئے اور چھوٹ کے آئے، اب ظاہر ہے پھر وہ مجرمین بھی کوئی 6 مہینے، کوئی 1 سال، کوئی فلاں فلاں، سارے آزاد ہو گئے. تو مولانا نے مثلا اپنی بیٹے کی شادی رکھی تو ان سب کو پتہ چلا. تو شادی میں یہ سارے ٹیڑے پھیڑے چہرے آ گئے. تو سب نے کہا بھائی مولانا کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے؟ تو آغا مہدی قوام کا جب جنازہ اٹھا تو تہران کے نامی گرامی جو بدماش تھے وہ ٹولہ ان کے جنازے میں شریک ہو گیا. تو لوگ پریشان، یہ ایسے لوگ کیسے؟ اتنا اثر ڈالا تھا آغا مہدی قوام نے ان لوگوں پر کہ ان کا کام صرف یہ نہیں تھا سیدھوں کو سیدھا کریں، ان کا کام تھا ٹیڑھوں کو سیدھا کریں. ہاں، ایسے لوگوں میں جاتے تھے، ان کے محلوں میں جاتے تھے، ان پہ کام کرتے تھے، اور بڑا سید مہدی قوام کا وہ احترام کرتے تھے، آتے تھے. کیسے ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیں کس طرح تربیت کرتے تھے. تہران کا مطلب سارا تہران اہل بیت کا چاہنے والا. تو وہاں پہ ظاہر ہے اگر کوئی کسی خطا میں گناہ میں بھی مبتلا ہے، لیکن ہے تو اہل بیت کا چاہنے والا ہی نا. عقیدہ علی والا ہے، عمل اس کا تھوڑا خراب ہو گیا، بگڑ گیا. اگر مہدی قوام کے منقول ہے کہ ایک دن یہ گھر گئے، اور جیسے گھر کے اندر گئے تو دیکھا ان سے پہلے ایک چور صاحب آئے ہیں اور اچھا خاصا گھر میں انہوں نے ان کا سامان چوری کیا ہوا ہے، بس اب جانے کی تیاری میں تھا. جیسے کہتے ہیں آغا مہدی قوام نے دیکھا، چور نے ان کو دیکھا، پریشان ہو گیا. کبھی پولیس کو بلائیں گے، ابھی شور شرابہ کریں گے، ابھی محلے والوں کو بلائیں گے اور اچھی خاصی میری دھلائی کروا دیں گے. لیکن جیسے آغا مہدی قوام دیکھا، او مہمان حبیب خدا، بن بلایا مہمان. یہ تو اور حبیب خدا ہے. ایک تو وہ ہے جیسے ہم بلا کے گھر میں بلائیں، کہ یہ مجھ سے پہلے ہی میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. کہ مہمان حبیب خدا. اور چور کہتا ہے میں ہکا بکا رہ گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن کا اتنا ریلیکس ہو کے میرے ساتھ پیش آئے اور کہ مجھے ذرہ برابر خوف نہیں آیا. کہا ٹھیک ہے تھک گئے ہوگے، محنت بڑی کی ہے تم نے، آؤ میں ذرا تمہیں ایک کپ چائے کا پلاؤں. چور بیچارہ خاموش. کہتے مجھے کمرے میں لے گئے اور سماور سے انہوں نے چائے وائے نکالی، چائے پلائی اور کہا کہ اگر دوپہر تک رکو تو دوپہر کو حلیم بناؤں گا، ہاں، اور آپ کو حلیم بھی کھلائیں گے. چور نے کہا نہیں، آپ نے بڑی
خدمت کر لی، اس سے زیادہ مجھے اور کیا شرمندہ کرنا ہے؟ چائے آپ نے پلا لی، بہت میرے لیے کافی ہے۔ تو کہہ رہے ایک اور کپ بھی چائے کا پی لو۔ کب بیٹھے چند باتیں کی، کہتا میں ان کی شخصیت میں جذب ہو گیا، ان کے اخلاق کو دیکھ کر میں بالکل ڈھیلا پڑ گیا۔ اور کہا کہ میں نے سامان اٹھایا تھا تو سامان میں قالیچہ، ایران میں قالیچے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھو قالیچہ تو نے ایک ہے، اس کی جوڑی میرے پاس پڑی ہے۔ ہاں؟ تو کمرے میں گئے کہ اس کی جوڑی لے کر آئے اور مجھے جوڑی دی کہ دونوں لے کر جانا، اور دیکھو بازار میں جاؤ تو سستا نہ بیچنا۔ اور مجھے ایک دکاندار کا ایڈریس دیا کہ اس کے پاس جانا، سارا سامان اسے بیچنا اور کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے، اور یہ جتنا لے کر جا رہے ہو میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، اپنی رضایت سے تمہیں کیا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ کہتے سارا سامان اسے دیا۔ یہ جوان کہتا جب ان کے گھر سے نکلا اور تھوڑا سا دور بس ایک جملہ کہا کہ جا تو رہے ہو لیکن اللہ کے دوست بن کے جاؤ، کبھی شکم میں حرام کا لقمہ نہ ڈالو۔ وہ جوان کہتا ہے میری زندگی کا آخری دن تھا کہ میں نے کیا کی تھی، چوری کی تھی۔ یہ ہے محب حسین ابن علی، جن کے دل میں امام حسین کا عشق بھی ہے۔ دیکھنے ایک بندہ چوری کرنے، لیکن پتا ہے تہران کا رہنے والا ہے تو اپنا ہی، عیب بھی ہے تو اپنا ہے، غلطی بھی ہے تو اپنا ہے، اس کے قلب میں حسین کی ولایت کا ہیرا تو ہے، اسے اپنے کلام سے اور اپنی رفتار سے، چلو میرے دو قالیچے چلے جائیں گے نا، لیکن حسین کے لشکر میں اندر ایک سپاہی کا بڑھاوا ہو جائے گا۔ اس کے بجائے کہ میں لوگوں کو توڑوں، میں لوگوں کو جذب کروں سسٹم ابا عبداللہ الحسین کی طرف۔ یہ راہ و روش تھی آپ کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک طرف نور ہی نور، دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت، اور واللہ ظلمت ہے۔ جب آپ یزید کو پڑھتے ہو تو ظلمت نظر آتی ہے، شمر کو دیکھتے ہو تو ظلمت نظر آتی ہے، اور پھر جب حسین کا کرم دیکھتے ہو، عجب روایت ہے، چوتھے امام سے منقول ہے کہ جب حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اتنا پانی امام حسین نے مشکیزوں میں بھرا۔ یہ جب قافلے چلتے تھے نا تو مختلف میقات ہوتے تھے، جس طرح آپ 40 کی واک کرتے ہو نا تو پلرز آتے ہیں نا بیچ میں، فلاں پلر پہ رکیں گے، فلاں پلر پہ رکیں گے۔ تو پچھلے زمانے میں جب لوگ سفر پر کرتے تھے تو گھوڑوں اور اونٹوں کا سفر تھا، تو جب سفر پہ نکلتے تھے تو نقشے میں طے ہوتا تھا میقات۔ میقات مطلب کہ مثلا 50 کلومیٹر سفر کریں گے، اس کے بعد ایک نہر آتی ہے، پھر وہاں پہ رکیں گے، رات کو پانی وانی پئیں گے۔ پھر آگے چلتے تھے، پھر لکھا ہوتا تھا فلاں جگہ پہ نہر ہے، فلاں جگہ پہ پانی ہے، فلاں جگہ پہ چشمہ ہے، فلاں جگہ پہ بستی ہے، اسی طرح سے رکتے رکتے جاتے تھے۔ اب جب ایک نہر سے پانی بھرتے تھے تو پتا ہوتا تھا آگے 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر پھر ایک پانی کی وادی آئے گی، لہذا پانی اتنا نہیں بھرتے تھے، وہ 50 کلومیٹر کے حساب سے بھرتے تھے۔ حضرت عباس کہتے امام حسین نے اتنا پانی بھرا کہ جیسے راستے میں کوئی نہر آنی ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ابا عبداللہ آگے میقات ہیں اور پانی کی نہریں ہیں، کپاس میں کہہ رہا ہوں بھرو۔ کہتا مجھے سمجھ نہیں آیا حسین اتنا پانی کس کے لیے بھر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب ہور کا لشکر آیا نا، اب کہا مشکوں کو کھولو۔ مجھے سمجھ آیا کہ مشک لے کے گھوڑوں کے سامنے گیا، امام نے کہا گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ فرماتے ہیں جب گھوڑا منہ ڈال کے پانی پی رہا تھا تو مولا حسین نے فرمایا عباس گھوڑے کی فطرت ہے، جب تک اس کا پیٹ بھرتا نہیں اپنا منہ ہٹاتا نہیں، کہ جب تک وہ منہ نہ ہٹائے تو پانی کا مشک نہ ہٹانا۔ نور 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 کہ اتنے میں ایک سپاہی دور سے آ رہا تھا، یہ کوئی ہر کے لشکر سے پیچھے رہ گیا، اونٹ پہ سوار تھا، شدت گرمی، بدن پہ زرا ورا لوہا وہا پہنا ہوا ہے، اتنا نے ڈال کہ کبھی اونٹ کی اس طرف جائے کبھی اونٹ کی اس طرف جائے۔ امام حسین گھوڑے پہ تیزی اونٹ سوار کے قریب گئے کہ یا اخو العرب، اے عرب بھائی جلدی نیچے آ، کہیں ایسا نہ ہو پیاس کی وجہ سے تو گر نہ جائے۔ ادھر اشارہ کیا عباس پانی کا مشک لے کر آ۔ کہتا ہے اس اونٹ کی مہار کو تھاما اور بٹھایا، اس میں اتنا حال بھی نہیں تھا اپنے اونٹ کو خود بٹھاتا۔ کب بیٹھا اسے کہا نیچے آ کہیں مر نہ جائے پیاس کی وجہ سے۔ کہتا ہے اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا، اتنی گرمی اتنی پیاس۔ کہتا ہے اتنے میں امام حسین نے خود اس کو اونٹ سے نیچے اتارا۔
اس کے بدن سے زرہ اتاری اور راوی کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے حسین نے اس پیاسے کو پانی پلانا شروع کیا. جناب مختار نے ان ظالموں کو کھڑا کیا, ایک ایک سے پوچھا بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کسی نے کہا مختار میں نے خیمے کو جلایا, کسی نے کہا مختار میں نے 4 سالہ بچی کے در چھینے, کسی نے کہا مختار میں نے تازیانہ مارا, کسی نے کہا مختار میں نے حسین کے بدن کو لوٹا, کسی نے کہا مختار میں حسین کی زرہ لے کر گیا, کسی نے کہا مختار میں حسین کا کرتا لے کر گیا, کسی نے کہا مختار میں کمر بند ابا عبداللہ کو اتار کے لے کر چلا گیا. کہتے سنتے گئے مختار کے دربار میں گویا مصائب پڑھے جا رہے تھے اور مومنوں گریے کی آواز بلند تھی. ایک آخر میں کھڑا تھا سر جھکائے. مختار نے کہا تو نے کیا کیا؟ کہ مختار مجھ سے نہ پوچھ, میں نے وہ کام کیا جو ان میں سے کسی نے نہیں کیا. کہ نہیں بتا تو صحیح تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں جب حسین کے بدن پہ پہنچا نا تو سب لٹ چکا تھا, زرہ لے گئے, کمربند لے گئے, کرتا لے گئے. کہ لئی پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. اب یہاں امام حسین شہید ہو چکے ہیں, سر کٹ چکا ہے. کہ مختار میری نگاہ انگوٹھی پہ پڑی. کہ لئی تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس کو میرے بابا نے پانی پلایا تھا. ایک طرف نور ہی نور ہے, دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت ہے. راوی کہتا ہے ابن زیاد کا دربار تھا, یہ لئی کھانا کھا رہا تھا, کٹے ہوئے سر اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے. کہتے لقمے چبا رہا تھا, پوچھ رہا تھا یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر حسین کا بھائی تھا عباس, یہ اس کا سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کا بھتیجا تھا قاسم, یہ اس کا سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کے بھانجے تھے اون و محمد, یہ اس کے سر ہیں. یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کا صحابی حبیب ابن مظاہر, یہ اس کا سر ہے. کہتے پوچھتا گیا, لقمے چباتا رہا, کھاتا رہا, اچانک اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑ گئی, اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. کہتے بڑی دیر تک اس سر کو دیکھتا رہا. کہ شمر یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر حسین کا ایک بیٹا تھا, نام علی اکبر تھا. کہ امیر یہ اس کا سر ہے. کہتے اس قدر اکبر نے ابن زیاد کو اپنی طرف کھینچا, کھانا کھانا چھوڑ دیا اس لئی نے, اور کہا کہ شمر اگر پتا ہوتا ایسا بیٹا ہے حسین کا, میں تجھے کبھی حکم نہ دیتا کہ حسین کا سر قلم کرو, تجھے کبھی نہ کہتا کہ امیر مجھے سمجھ نہیں آئی, کیا مطلب آپ حکم نہ دیتے حسین کو مارو؟ کہ جس کا بیٹا ایسا حسین ہو اسے مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کٹا ہوا سر دیکھتا خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتا. 5 منٹ کے لیے سوچو سیدہ زینب پہ کیا گزری ہو, امام زین العابدین پہ کیا گزری ہو. کسی کے لیے روایت نہیں, حضرت علی اکبر کے لیے وقت میں کمی ہے, میں فضائل اس جوان علی اکبر امام ہادی سے منقول ہے, فرماتے جب کربلا جاؤ حسین کی زیارت بھی پڑھا کرو اور مخصوص علی اکبر کی زیارت بھی پڑھا کرو. میرے استاد کہتے تھے میں ایک
چکر لگاتا تھا حسین کی زیارت، حبیب ابن مظاہر پھر گھوم کے جاتا تھا، پھر علی اکبر کی زیارت کرتا تھا کہ مخصوص اکبر کی زیارت کیا کرو، بڑے فضائل ہیں حضرت علی اکبر کے، آج دلوں کو کربلا لے جائیں۔ یہ جب آپ کہتے ہیں وَعَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے مراد حضرت علی اکبر ہیں، سلام خاص ہے جناب علی اکبر کو، دلوں کو کربلا لے جائیں۔ مکمل مصائب علی اکبر علماء کم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ کیا اس جوان کے ساتھ، یعنی جتنا کینہ، جتنی دشمنی علی سے تھی وہ اکبر پہ اتاری انہوں نے، کیونکہ ان کو لگتا تھا حسین کے بعد جس نے امام بننا ہے وہ علی اکبر ہے۔ وہ حال کیا جنازہ اقدس کا کہ امام حسین کے سر کے بال سفید پڑ گئے، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ، بلند آواز سے السلام وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ، میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب اکبر نے آواز دی یا ابتا بابا تیرا اکبر گھوڑے سے گر گیا، راوی کہتا ہے میں نے حسین کو قاسم کا لاشا اٹھاتے دیکھا، میں نے حسین کو علی اصغر کا لاشا اٹھاتے دیکھا، لیکن جب علی اکبر کے لاش پہ آئے میں حسین کو پہچان سکا، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جس طرح چھوٹا بچہ اپنی کوہنیوں پہ چلتا ہے، حسین ایسے چل رہے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، آواز دے کر کہا یا بنیا ادعونی، اے میرے لال علی اکبر، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، اکبر بوڑھا بابو جواب بیٹے کا لاشا، اکبر نے آواز دی ابتا الیہ، بابا میرے قریب ہو، جیسے جوان کے لاشے پہ پہنچے، اکبر زندگی گزر گئے، تو نے بابا سے کچھ بھی نہیں مانگا،
میرے لال کیا چاہیے؟ فرمایا بابا الحدید قد ثقلنی والعطش قد قتلنی، بابا لوہے کا وزن پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھے، جلدی سے اکبر نے زبان پیچھے کے، بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، میرا غریب بابا۔ بابا اگر زحمت نہ ہو مجھے خیموں میں لے چلیے، میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے لال۔ راوی کہتا ہے حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ گردن کے نیچے دیا۔ کہتا یہ منظر میں دور سے دیکھ رہا تھا، حسین نے لاشیں کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن پاؤں لرزے، ہاتھ کانپے، لاشے کو زمین پہ رکھا۔ اکبر بوڑھا باپ ہو، جبا بیٹے کا لاشا ہے، میرے لال اگر زحمت نہ ہو دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالو، تیری مدد سے تیرا لاشا اٹھاؤ۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ میرے لال دوسرا ہاتھ بھی بابا کے گلے میں ڈالو، رو کر کہا بوڑھے باپ ہو صدمہ دینا نہیں چاہتا، اکبر میں تیرا صابر بابا، سینے سے ہاتھ ہٹا، یہ ہاتھ کا ہٹنا تھا ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھال علی اکبر کے سینے میں۔ فوراً جمع کا لاشا پھر زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم اسماعیل کو ملائیے، آ کر دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، کہیں میرے اسماعیل کو رسیاں تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ برچھی کھینچی، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑے، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زینب کی آواز آئی حسین ٹھہر جا، میں زینب بھی آتی ہوں، ماتم حسین۔